ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خیر و برکت کا، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات کو آج جمعہ کا موضوع میں نے بنایا ہے۔ دین اللہ کا ہے، اللہ کا دین اللہ کی طرف سے اس کی کتاب قرآن میں نازل ہوا ہے، اس پر عمل، اس کا معنی، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں بتا دی۔ تو دین کا ماخذ اور منبع اور مرکز وہ قرآن و سنت ہے، اسی لیے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ دین تو اصل اس میں ہے۔ اس سے جتنا باہر نکلتے جائیں گے اتنا دین سے دوری ہوتی جائے گی، اللہ کی کتاب سے دور ہوتے جائیں گے، دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی طرف، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ اور اسی سلسلے کی کڑی ہماری ایک کوشش تھی درس قرآن والی، وہ انشاءاللہ کرونا کی وبا سے اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے تو پھر وہ سلسلہ نئے سرے دوبارہ شروع کریں گے، لیکن جمعے میں بھی قرآن ہی مرکزی موضوع اور مرکزی کتاب قرآن پاک ہی ہوتا ہے۔ آج بھی اسی پر بات کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی میری نصیحت سے منہ موڑا۔ یہ سن لیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ لوگوں، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے، کیونکہ اللہ کی نصیحت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اللہ کا دین قرآن میں نازل ہوا ہے، اللہ کے احکام قرآن میں نازل ہوئے، اللہ کے مناہیات کہ کیا نہیں کرنا، اللہ کے مناہیات قرآن میں نازل ہوئے، اللہ کے طریقے قرآن میں نازل ہوئے، اللہ کی بیان کردہ مثالیں قرآن میں نازل ہوئیں، اور اللہ نے جنت کا اور دوزخ کا، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا بیان قرآن میں کر دیا۔ تو فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری اس نصیحت سے، میرے اس قرآن سے، میری اس کتاب سے، میرے احکام سے
منہ موڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارے ہاں دیکھو، یہ جب تک مارکیٹ کھلی نہیں تھی، 1.5 مہینے سے پونے 2 مہینے سے ایک ہی شور تھا، لٹے گئے، مارے گئے، بھوکے مر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی بازار کھلے ہیں، شاپنگ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ وہ جو شور ہو رہا تھا کہ قوم مر گئی، بازار کھلے نہیں، مزدوری نہیں ہے تو مر جائیں گے، وہ مر جانے والے جو دعوے کر رہے تھے وہ جیبیں بھر کر دکانوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر خوف خدا کرو، اپنے بچوں کو بھی قربانی کی بھیڑ چڑھانے لگے ہو۔ اگر بازار جانا ہی ہے، کم از کم احتیاط، جو SOPs، جو ہدایات گورنمنٹ نے دی ہیں، ارے گورنمنٹ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہدایات دے رہی ہے۔ بیمار ہو گیا تو میں نے اور آپ نے شکار ہونا ہے، حکمرانوں نے تو اپنی حکومت کرنی ہے۔ اگر 2-4 لاکھ 10 لاکھ گزر بھی گئے تو حکومت کو نہیں فرق پڑے گا، حکومتیں چلتی رہیں گی، لیکن فرق ان کو پڑے گا جن کے گھروں کے کمانے والے چلے جائیں گے، جن کے سروں کے تاج چلے جائیں گے، جن کے چشموں کے نور نظر چلے جائیں گے، جن کے دلوں کے سکون چلے جائیں گے، فرق ان کو پڑے گا۔ اور وہی جن کو فرق پڑے گا وہی سب سے بڑے لاپرواہ بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جس نے میری نصیحت سے، میرے حکموں سے، میرے قرآن سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اب معیشت کی تنگی یہی نہیں ہے جو غریب کو روزی تنگ ہے، صرف وہی معنی نہیں ہے، اس کا معنی اس پر بھی لاگو ہے جو مل آنر ہے، جو کروڑوں پتی ہے، جو اربوں پتی ہے۔ فرمایا اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ ارے معیشت، مال کھلا ہو، روپیہ پیسہ عام ہو، آسودگی ہو، خوشحالی ہو تو سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے بندے کو، اور اگر سکون ہی نہ ہو تو اس دولت کا کیا کہنا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو شاید کسی سے ملاقات کی، میں نے کروڑ پتی دوستوں کے ساتھ 2 راتیں گزاری ہیں، 1 کروڑ پتی کے ساتھ 1 رات، ایک کے ساتھ 1 رات۔ ڈاکٹر صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، یہ لپ بھر کر نیند کی گولیاں کھاتے، لپ بھر کر، کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں پوری ہتھیلی بھری گولیوں کی رات کو کھاتے تب نیند آتی ہے۔ کبھی فیکٹری کا، کبھی سرمایہ کا، کبھی چوری کا، میں گیس چوری کر رہا ہوں وہ پکڑی گئی کیس بن گیا، بجلی چوری کر رہا ہوں وہ پکڑی گئی گیس بن گیا، ٹیکس چوری کر رہا ہوں وہ پکڑی گئی گیس بن گیا، بچے شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام ہے، سب ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ارے وہ جس کو سوکھی روٹی ملتی، رات اتنی سکھ کی نیند سوتا ہے، قسم خدا کی اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ جو لب بھر کر وہ نیند نہیں ہوتی، وہ بے ہوشی ہوتی ہے، وہ نیند کہاں ہوگی؟ نیند تو وہ ہوتی ہے کہ آپ سرانے پر سر رکھیں اور نیند آ جائے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نصیحت سے، میرے قرآن سے، میری کتاب سے، میرے احکام سے، کتنے اللہ کے احکام ہیں؟ اللہ کے احکام 2 چیزوں پر مشتمل ہیں، ایک ہیں اوامر اور ایک ہیں منہیات۔ اوامر جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، حلال کھاؤ، یہ امر ہے، حکم ہے اللہ کے، اس کو احکامات بولتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کام ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کماؤ، یہ منہیات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ تو اللہ کے احکام 2 چیزوں پر مشتمل، اسلام ہے ہی 2 چیزوں پر مشتمل، کچھ کام کرنے کے، کچھ کام نہ کرنے کے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے حکموں سے، میرے احکامات سے، میری نصیحت سے، میری کتاب سے منہ موڑ لیا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔
वनहशुरहु यौमल क़ियामत अमा, और दुनिया में तो रोजी तंग करूंगा, दिल तंग करूंगा, बैंक बैलेंस होगा, करोड़ोंपति होगा, दिल में सुकून नहीं होगा, परेशान होगा, भागता फिरेगा, कभी डॉक्टरों के पास, कभी नफ्सियाती माहिरीन के पास, कभी कहीं धक्के खाता फिरेगा, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून हलाल में है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून अल्लाह की तरफ पलटने में है, सुकून इस चीज में है कि मदीना के अंसार, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि उन्हें अपनी जरूरत होती है लेकिन अपना उठाकर महाजरीन को दे देते, कहते हमें नहीं जरूरत, इनको दे दें। वलो काना बिहिम खसासा, अगरचे उनको खुद बड़ी जरूरत होती है लेकिन अपने ऊपर दूसरों की जरूरत को तरजीह देते हैं। ये है सुकून की जिंदगी, ये है सुख की जिंदगी कि मुझे भूख लगी है लेकिन मैं अपनी रोटी उठाकर भूखे दूसरे को दे दूं। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और सुकून कौन सा होगा? जब दिल में एक बात बस गई कि मैंने अल्लाह के नाम पर दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार बैठे हुए थे, उन्होंने हसीस बनाया, खजूर का हलवा बड़ा उम्दा किस्म का होता था, अशराफिया में होता था, उमरा का खाना था। वो बनाया, खाने लगे तो फकीर ने दस्तक दी तो उसमें से उठाकर उसको भी दे दिया। तो एक साथी कहने लगे कि हुजूर या अमीरुल मोमिनीन, आपको पता उसको क्या कदर, उसने जिंदगी भर ये खाया नहीं होगा, देखा नहीं होगा, आपने उसको ये नेमत, उसको क्या कदर कि मुझे क्या दिया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उसको पता है जिसके नाम पर दिया, इसको पता हो ना हो। अरे मेरी इससे गरज नहीं, मेरी उससे गरज है, हमारी गरज उससे हटकर इससे आ गई। हम रुपया सदका देते हैं, साथ एहसान भी जतलाते हैं, ताने भी मारते हैं कि मुंह उठाए चला आता है, तंग करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ात बिल-मन्नि वल-अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदके एहसान जतलाकर, ताने मारकर, अज़ियत देकर जाया ना किया करो। हम तो जब तक जाया ना कर ले, बकरी की तरह मेंगनियां ना डाले, तब तक तो हमें आराम ही नहीं आता। वह नहशुरहु यौमल क़ियामत अमा, दुनिया में मईशत की तंगी होगी, क़यामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा। दुनिया में दोनों आंखें देखती थी और क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्मों से, जिसने अल्लाह की किताब को पुश्त की, जिसने अल्लाह की किताब पर अमल ना किया, जिसने अल्लाह की किताब को की परवाह ही नहीं की, जिसने हलाल हराम अल्लाह के अहकामात को अहमियत ही ना दी, फरमाया उसको हम क़यामत के दिन नाबीना अंधा बनाकर उठाएंगे। काला रब्ब लिमा अशरतनी आमा, वो फिर क़यामत के दिन कहेगा मेरे रब मुझे तूने अंधा बना दिया, मुझे अंधा बनाकर खड़ा किया है। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखा वाला था, मैं तो बीना था, आंखों वाला था, दुनिया में दोनों आंखें मेरी काम करती थी, मैं देख कर चलता था और आंखें सही सलामत थी जब मैं मरा। अब तूने मुझे कब्र से उठाया तो अंधा बना दिया। लिमा अशरतनी आमा, ऐ मेरे रब तूने मुझे क्यों अंधा किया? अब उस सवाल का जवाब अल्लाह दे रहे हैं जो क़यामत के दिन होना है और जो मेरी और आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुझे क्यों अंधा बनाया? काला कज़ालिका अततका आयातुना, ऐ बंदे तू बीना था अब नबीना हुआ है ना, ऐसे ही दुनिया में तेरे पास मेरे अहकामात आए थे, मेरा कुरान आया था, मेरी किताब आई थी, उसमें था ये करना ये नहीं करना। कज़ालिका अततका आयातुना, हमारी आयात आई थी, हमारा कुरान आया था, हमारे अहकाम आए थे। फनसीतहा, तू दुनिया में भूला रहा कि कुरान भी कोई किताब है, तूने अहमियत ही ना दी कि यह भी कोई पढ़ने की किताब है, तूने इतना समझा ही ना कि यह भी कोई समझने की किताब है। फनसीतहा, कुरान आया, किताब आई, अहकाम आए, हलाल हराम का आया, मंशूर आया, जिंदगी का निजाम आया और तूने उसको अहमियत ना दी, तू भूल गया, भूला रहा दुनिया में। तुझे दुनिया के काम तो सारे याद रहे,
اگر تو نے لاپرواہی کی تو اللہ کی کتاب سے کی جو میں نے تیری طرف بھیجی تھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. دنیا میں تو نے اہمیت نہ دی, دنیا میں تو بھولا رہا, آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے. آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے کہ تو ہے یا نہیں, ہمارے نظام میں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہماری زندگیاں قرآن میں ان کا ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن قرآن کی طرف آئیں تب ہے نا. قرآن کی طرف تو ہم اس لیے نہیں آتے کہ بڑا مشکل نظام ہے, قرآن کو اگر سمجھیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ارے کون سی مشکل, سب سے آسان زندگی. الاسلام الدین یسر, حدیث پاک میں آیا کہ دین اسلام تو ہے ہی آسانی والا دین. ارے مشکلات تو اسلام سے باہر نکل کے آتی ہیں. ارے فرضی سا تھوڑا سا حق مہر مقرر کر کے نکاح میں لے آنا مشکل ہے, یا داشتائیں پالتے رہنا مشکل ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ حلال کی روزی محنت کر کے کھانی مشکل ہے, یا چوری ڈاکے ڈالنے, رات کو رزق لے کر اسلحہ لے کر سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے چھیننا, یا لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار مچانا اسلحے کے بل بوتے پر, یہ مشکل ہے؟ یا مزدوری کر کے حلال کی روزی کھا کر جنت کی خوراک بنا لینی, وہ مشکل ہے؟ اللہ کذالک الیوم تنسیٰ. دنیا میں تو بھولا رہا ہمیں, ہماری کتاب کو, آج تجھے بھلا دیا گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے تو اللہ کے حکموں سے لاپرواہی جتنی کر سکتے ہیں کریں. اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو دیکھنے والا بھی ہے قیامت کو اندھا اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس نے ہماری کتاب سے لاپرواہی کی, اس نے ہمارے قرآن کو اہمیت نہ دی, اس نے ہمارے احکام کو اہمیت نہ دی, اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں, اس نے حلال حرام کا فرق ہی نہیں کیا, جائز نجائز کو اہمیت ہی نہیں دی. اور اگر نہیں دی تو پھر اگر قرآن کہتا ہے کہ ایسے شخص کا حشر اندھا بنا کر کیا جائے گا, تو ہر شخص کا ایسا حشر ہوگا جو ایسا رویہ اپنائے گا, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, اس میں کوئی تخصیص نہیں. لفضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بتقوی اللہ. حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, برابر ہیں. کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, برابر ہے. کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, برابر ہے. کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, برابر ہے. ہاں فضیلت ایک بات سے ہے, اور وہ ہے اللہ کا تقوی. جو اللہ سے ڈرتا رہا, جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا, اس کی فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معزز محترم اکرام عزت والا احترام والا ہے ہی وہ شخص جو تقوی والا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا دکھاوے والا نہیں, جو اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرتا ہے, جیسے خلوت میں ایسے جلوت میں. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. یعنی وہ جو نبینا بنا کر دنیا میں دونوں آنکھیں چلتی تھی, قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر قبر سے اٹھایا گیا. اے رب کائنات تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, میری تو دونوں آنکھیں صحیح تھی. تو اللہ نے فرمایا میرا قرآن آیا تھا, میری نصیحت آئی تھی, میری کتاب آئی تھی, میرے احکام آئے تھے, تو ان سے لاپرواہ بنا رہا, تو ان سے اندھا بنا رہا. تجھے دکھا ہی کچھ نہ کہ مجھے کچھ کہا بھی جا رہا ہے, تجھے دکھا ہی کچھ نہ کہ مجھے کچھ بیان بھی کیا جا رہا ہے. تو اندھا بن گیا دنیا میں, آج ہم نے اندھا بنا دیا. تو اگر ہم آج اللہ کی کتاب سے اندھے بنیں گے تو قیامت کے دن کا پھر فیصلہ آ چکا ہے کہ اندھا بنا کر تمہیں کھڑا کیا جائے گا.
کذالک نجزی، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، من اسرف، ہر اس شخص کو جو اپنی حدود سے بڑھے گا۔ اسراف، فضول خرچی، اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کر لینا، فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ خرچ کر لینا۔ ایک چیز 5 روپے کی لینے سے گزارا ہو سکتا تو 10 والی لینا فضول خرچی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم سزا دیں گے ہر اس شخص کو جو اپنی حدود سے تجاوز کرے گا۔ بندے کی حدود ہیں۔ اب دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حدود کے اندر ہے۔ دنیا سجن المؤمن ہے، مومن کی قید ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت میں مومن کو آزادی ملے گی اس کے بدلے میں۔ اگر اس قید کو آسان طریقے سے مومن نے کاٹا اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے تو اللہ ہمیشہ والی آزادی عطا فرمائے گا۔ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ عادت لعبادی الصالحین، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کسی بندے کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ وہ نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس جو قید والی زندگی، اسلامی حکموں کے اندر قید رہنا، اس والی زندگی، اپنی رسموں میں قید رہنے والی زندگی نہیں، اپنی خواہشوں میں قید رہنے والی زندگی نہیں، دنیاوی جرائم کی جیل میں قید رہنے والی زندگی نہیں، اللہ کے احکام کے اندر قید رہنے والی زندگی۔ جو اس زندگی کو اپنائے گا اس کو ہمیشہ والی آزادی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو اپنی حدوں سے بڑھے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیات، اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب جو شراب کا کاروبار کرتا ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ قرآن میں جو اللہ کے احکام شراب کے بارے میں ان آیتوں پر ایمان اس کا ہے؟ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، قرآن میں جو سود کے احکام آیتیں ہیں، کیا اس آیت پر اس کا ایمان ہے؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنی حدود سے بڑھے گا، اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لائے گا۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، آخرت کا عذاب أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا کے سارے عذابوں سے شدید بھی ہے، سخت بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور پھر ہمیشہ رہنے والا، ابقا، باقی رہنے والا۔ دنیا کی سزا تو کسی نہ کسی وقت ختم ہو جاتی ہے، پہلے نہ ختم ہو تو جب بندہ جب مرتا ہے تب تو ختم ہو ہی جاتی ہے، اس وقت تو سزا اینڈ ہو گئی، لیکن اس سزا کا کوئی اینڈ نہیں، آگے زندگی کا اینڈ نہیں ہے۔ جنت کی زندگی ہمیشہ والی، جہنم کی زندگی ہمیشہ والی، جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی، جہنم کی سزائیں نہ ختم ہونے والی، جنت کی نعمتیں جو مانگو ملے گا، جہنم میں سزا پر سزا بڑھتی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی ہمیں سکھا رہے ہیں، یہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان مکہ والوں کو اس سے بھی سبق نہیں ملا؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں، کتنی قومیں ہلاک کر ڈالی، یہ ان کی بستیوں میں سے گزر کر جاتے ہیں۔ مکہ والے تجارت کی غرض سے شام کو جاتے ہیں، مصر کو جاتے ہیں، اردن کو جاتے ہیں، یمن کو جاتے ہیں، تو وہاں سے جو راستے جاتے تھے ان راستے میں کہیں قوم عاد کی بستیاں تھیں، کہیں قوم سمود کی بستیاں، کہیں قوم لوط کی بستی ہے۔ تو فرمایا افلم یہد لہم، اب اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ آج تک جتنے واقعات گزر چکے، قرآن میں بیان ہوا، سنت میں بیان ہوا، تاریخ میں بیان ہوا، اگر ہمیں اب بھی اس سے نصیحت اور سبق نہیں ملتی تو قرآن کا فیصلہ بھی پھر سن لیں۔
ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی مت ماری گئی تھی قریش مکہ کی کہ اللہ کا نبی موجود تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، کیوں نہیں مانتے؟ ارے نبی نازل ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، بیان نازل ہو چکا، اب بھی اگر میں اور آپ نہیں مانتے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ہم نے تو ان کا انجام بھی دیکھ لیا. ہم نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام دیکھا، ہم نے ہود علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم عاد کا انجام دیکھا، ہم نے قوم سمود کا صالح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم کا انجام دیکھا، ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کا انجام دیکھا، ہم نے لوط علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم لوط کا انجام دیکھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی مخالفت کرنے والوں کا انجام قرآن میں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو بتا دیا. اب بھی اگر نصیحت نہیں، اب بھی اگر سبق نہیں ملتا تو پھر سناؤں آپ کو آیت قرآن پاک کی، آیت نمبر 128 سورہ طٰہٰ. افلم یہد لہم، کیا ان لوگوں کو اب بھی سبق نہیں ملا؟ کم اہلکنا، کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں کو، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی بستیوں میں سے گزرتے ہیں، یہ ان کے گھروں میں سے گزرتے ہیں. 3 لاکھ سے غالباً میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ امریکہ میں ہلاک ہو چکے ہیں. 1 لاکھ سے ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے. ہمارے دائیں بائیں کتنے ہزاروں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. بہت کم ہے، اللہ کا کرم ہے ابھی ہم پر. لیکن یہ جو رویہ، یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے اور ہماری قوم کا جو وحشیانہ رویہ ہے، جانورانہ رویہ ہے ہمارا، کہ بغیر ضرورت کے بازاروں میں ہم گھسے ہوئے ہیں. بھی چیز لینی ہے، اسی لیے گورنمنٹ نے کھولا ہے. بازار چلیں گے، دکانیں چلیں گے، معیشت چلے گی، لوگوں کی ضروریات لے کے، میری ضرورت آپ سے، آپ کی ضرورت میرے سے. لیکن کیا ایک کپڑا یا ایک جوتی لینے کے لیے پورے ٹبر کا جانا ضروری ہے؟ کیا دودھ پیتے بچوں کا بھی ساتھ جانا ضروری ہے؟ کچھ تو عقل کے ناخلے ہماری قوم. یہ آ بیل مجھے مار والی، ابھی بیماری پھیل گئی تو پھر یہی ہنگامہ ہوگا جی حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں، حکومت ہمیں نہ جانے دیتی. یہ تو وہی ہے جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر غلط کر رہے تو اللہ ہمیں روک لیتا. ہم غلط کر رہے، اللہ نہیں روک رہے، اس کا مطلب ہم ہیں صحیح. نفع نقصان تو میرے بھائیو اپنا دیکھو. کوئی کہے نہ کہے، مجھے نفع نقصان کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اس میں نفع، اس میں نقصان ہے. اور اگر جان کر بھی، پہچان کر بھی میں اپنے نقصان والا کام کرتا ہوں تو پھر مجھے عقل کا دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہیں اب بھی عقل نہیں آئی؟ کیا انہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا انہیں اب بھی سبق نہیں ملا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو برباد کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی؟ یمشون فی مساکنہم، یہ مکہ والے ان بستیوں سے گزرتے ہیں، ان قوموں کے کھنڈرات انہیں نظر آتے ہیں، ان بستیوں کے کھنڈرات کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان واقعات میں نصیحت ہے، سبق ہے، عبرت ہے. عبرت کی نشانیاں ہیں، نصیحت کی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. قرآن کتاب ہے عقل والوں کی. جنہوں نے عقل کو تالے لگا دیے ان کے لیے قرآن کتاب نہیں ہے. جنہوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ انہوں نے دلوں کو تالے لگا دیے. یہ کفار کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں نہیں. یہ آیت افلا یتدبرون القرآن، یہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں. کیا غور و فکر تو انہوں نے کیے ہی نہیں. کاش یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو یہ انکار کر ہی نہ سکتے کہ یہ حق ہے، حقیقت ہے، اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہی غور و فکر ہم نہ کریں تو ہم پیارے امتی کے امتی، جنت الفردوس کے مالک ہم تو رہ کے رہے. ایسے نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہوگا. اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اس میں نجات ہے میری آپ کی.
اور اس کی ہدایات کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من دعا بدعوى الجاہلیت، جس شخص نے جاہلیت کا دعویٰ کیا، سنتے جائیے گا آخری بات ہے، فَإِنَّهُ مِنْ جَزِيِّ جَهَنَّمَ، یہ جہنمی ہے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن کثیر میں روایت ہے اور سنن نسائی حدیث کی کتاب اس میں ہے، یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ بندہ روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، قال نعم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے، اگر اس کا دعویٰ جاہلیت والا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور دعویٰ جاہلیت والا کیا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، نتیجہ بتا دیا میں نے، حدیث میں ہے فَدْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، اے لوگو ایک دوسرے کو مسلمان کہو، مومن کہو، اللہ کا بندہ کہو، یہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں رکھا، یہ جو پہچان کے فلاں 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 کوئی نام نہیں رکھا، اللہ نے نام رکھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78، سورہ حج کی آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، یہ باقی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوها، مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر کسی نے ایک اینٹ لگائی ہے اور اگر وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے اپنا گھر بنایا، اللہ کا گھر نہیں بنایا۔ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی حکمرانی، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے حکموں پر عمل، اللہ کے گھر میں آ کر اپنی ملکیت کا دعویٰ کسی کا زیب ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیت میں خلوص ہی نہیں تھا یہ اللہ کی مسجد بناتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بنا رہا ہوں، وہ تو اپنے خاندان کی، اپنے نظام کی، اپنی ذات کی، اپنے باپ کی بنا رہا تھا، اپنی پراپرٹی بنا رہا تھا، اپنی ملکیت بنا رہا تھا، اللہ کا مسجد تو بنا ہی نہیں رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو شرطیں آگے اور ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نمازیں قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ 5 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں۔ یہ قریش مکہ نے دعویٰ کیا تھا جب قیدی ہو کر جنگ بدر میں آئے تھے نا 70 ان کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ ہے تو ہم بھی ہم مہاجر ہیں بیت اللہ کے، ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کے مسجد حرام کو بنانے والے ہیں، بیت اللہ کو بنانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں ان کے دعوے کا بیان ہے، اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ چاہے تم اللہ کا گھر بناؤ، چاہے مسجد حرام آباد کرو، چاہے روشنی کرو، چاہے عمارتیں بناؤ، چاہے صفائیاں کرو، چاہے حاجیوں کو پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، سب ختم جب تک ایمان نہیں ہے، نماز قائم نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو آباد ہونے سے روکے، اللہ کے ذکر کو روکے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو، عبادت کو روکے اور اس کی خراب کرنے میں، برباد کرنے میں لگا رہے۔ ہم بعض اوقات نیکیاں کرتے کرتے بربادیاں کر ڈالتے ہیں۔ ہر نیکی اللہ کے لیے، انما الاعمال بالنیات، ہر کام کی بنیاد نیت پر ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے، اگر میری نیت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے تو
تو اس منبر پر زندگی بھی گزار لوں تو میرے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر میرا کسی پر احسان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے احسان جتلا دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو سارا کیا کرایا گیا، کیونکہ جس کے لیے کیا وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔